نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ پیارے میرے بھائیوں، سید اقرار الحسن صاحب اور شف سرکار بلاوڑا شریر کل کی تاریخ میں حسب وعدہ ایئر وائی سرعام کی ٹیم کے ایڈمن سید اقرار الحسن صاحب راول پنڈی بلاوڑا شریر میں شف سرکار حق خطیب کے پاس پہنچے اور دنیا بھر سے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے دیکھا کہ شف سرکار جو اپنے آپ کو حق خطیب کہتا ہے، جو اپنے آپ کو ختم نبوت کا نمائندہ کہتا ہے، ایک مرتبہ پھر حسب روایت پوری طرح ڈرامہ اور ڈھونگ رچا کر اپنے آپ کو ختم نبوت کے پردے پیچھے اپنی چوری، اپنی عیاری اور اپنے فراڈ اور اپنی فنکاری کو چھپانے کی کوشش کی۔ ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ جس میں سید اقرار الحسن صاحب اور اس کی ٹیم 100% خطرے سے دوچار ہوئی۔ اس فراڈیے کا جو بھی فراڈ اور فنکاری اقرار الحسن نے دنیا والوں کے سامنے پیش کی اور اس فراڈی کے فراڈ کو عیاں کیا اور اس بندے کی فنکاری کو بے نقاب کیا۔ اللہ تعالی ہمارے اس بھائی اور اس نوجوان سید اقرار الحسن صاحب کو ڈھیروں ڈھیر جزائے خیر عطا فرمائے اور ان شیطان صفت اور ان فنکار اور ان فراڈیوں کے پردے چاک کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پوری امت محمد کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ یہ حق خطیب جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں، اس طرح کے فراڈی اور فنکار، اداکار اور بہروپیے جو کہ آگے چل کر مرزا قادیانی یا مسلمہ کذاب جیسے لوگوں کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، حق خطیب بلاوڑا شریر جیسے یہ لوگ جو لوگوں کے ایمان پر، عقائد پر اور لوگوں کی جیب پر، مال و دولت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ بہت برے ہیں اس طرح کے یہ لوگ جو دین کو استعمال کر کے اور دین کا نام لے کر روپیہ پیسہ اکٹھا کرنا اور مال جمع کرنے کا معاملہ کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کل کی تاریخ میں اور گزشتہ کئی دنوں سے اور اس سے پہلے ٹیم سرعام جس طرح درباروں، مزاروں اور ان ڈھونگیوں اور ان فراڈیوں اور ان پیروں فقیروں کے پردے چاک کر رہی ہے، اور کل کی تاریخ کے اندر سر پتلی کے جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ سید اقرار الحسن بلاوڑا شریر پہنچا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کام علماء دین سر انجام دیتے، چاہے ان کا تعلق جس بھی مسلک سے ہے، وہ مسلک بریلویت سے تعلق رکھنے والے علماء کرام ہوں یا مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والے علماء کرام ہوں یا مسلک اہل الحدیث سے تعلق رکھنے والے علماء کرام ہوں۔ حق خطیب جیسے فراڈی اور فرکار لوگوں کے خلاف میدان عمل اور میدان جہاد میں اپنا کردار ادا کرنا کام تو علماء دین کا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کام ایک نوجوان سے
سید اقرار الحسن سے لیا اور لے رہا ہے۔ تو آج کی تاریخ میں ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے اور فریضہ بنتا ہے کہ نیکی اور خیر کے اس کام میں ہر بندہ اپنی آواز سید اقرار الحسن صاحب کی آواز میں شامل کرے۔ میں دوبارہ یہ بتانا چاہتا ہوں، اور الحمدللہ اہل توحید اور اہل سنت کی ہمیشہ سے یہ دعوت رہی ہے کہ یہ حق خطیب جیسے لوگ آئندہ مستقبل میں جا کر مسلمہ کذاب اور مرزا غلام قادیانی اور مرزا مسرور جیسے لوگوں کا کردار ادا کرتے ہیں۔ لوگوں، یہ آپ کے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالنے والے، یہ آپ کے عقائد اور اعمال پر بھی ڈاکہ ڈالنے والے، اور یہ آپ کی جیبوں کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں۔ یہ محض شعبدہ باز ہیں، اور آپ ایمان جیسی قیمتی اور کروڑوں اور کھربوں اور اربوں اور ملین اور بلین جیسی قیمتی چیز کو ان مداریوں کے ہاتھوں فروخت کر ڈالیں اور برباد کر ڈالیں تو یہ دنیا کی بربادی بھی ہے اور آخرت کی بربادی بھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ حق خطیب سید اقرار الحسن کو ایک پر امن ماحول فراہم کرتا، اور ایک بند کمرے کے اندر اور ایک پرسکون ماحول کے اندر سید اقرار الحسن کے سوالات کے جوابات دیتا، اور اس نے جو باتیں کہیں اس کا ازالہ کرتا۔ ہاں جی، جبکہ صورتحال یہ رہی جو ہم سب کے سامنے ہے، مکمل عجیب و غریب قسم کا شور اور شرابہ اور ایک طوفان بدتمیزی جس میں کان پڑی آواز نہیں آ رہی ہے جی۔ نہ یہ بندہ قرآن کی ایک آیت پڑھنا جانتا ہے، نہ اس بندے کو قرآن، نہ اس بندے کو یہ حق خطیب ایک حدیث پڑھنا اس کو آتی ہے جی، نہ اسے کچھ بھی یہ نہیں جانتا سوائے شف 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 کے۔ تو یہ ایک مکمل فراڈ اور ایک مکمل بہروپیہ ہے جو ختم نبوت کا نام لے کر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا۔ ہر مسلمان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اپنی اپنی آواز کو ان جیسے حق خطیب جیسے بہروپیوں اور فراڈیوں کے خلاف بلند کرے تاکہ لوگوں کے ایمان اور عقائد محفوظ رہیں۔